السلام علیکم۔ @عرفان خان اردو آفیشیل پر آپ کا استقبال کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ نے اس سے پہلے کے ویڈیو دیکھے اور سمجھے اور یاد کیے ہوں گے۔ ہم اور آپ یوٹیوب کے ذریعے مخاطب ہیں، جو کہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے۔ آج ہم سبق نمبر 19 پڑھ رہے ہیں کتاب کے حساب سے، اور 18 میں ایک گائے کے اوپر کچھ غزل لکھی ہوئی ہے، وہ ہم نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ایک لائن ہم روز کی طرح ہجے سے پڑھیں گے، باقی روے سے پڑھیں گے۔ الف یہ زیر اے، کاف ساکن ایک، بیڑ زبر بڑ، ہے زبر ہا، حمزہ یہ زیر ای، بڑھئی ایک بڑھئی، کاف زیر کی، سین یہ زیر سی، ایک بڑھئی کسی۔ بڑھئی مینس آج کی ڈیٹ کا کارپینٹر، گاؤں کھیڑوں میں اس کو کاریگر بولتے ہیں، اور کچھ لوگ لکڑہارا، اس سے بھی پہلے کے وقت میں لکڑہارا بولتے تھے، لکڑی کاٹ کر جو گزارا کرتا تھا۔ ایک بڑھئی کسی، بے نون زبر بن، میں مین یہ نون زیر میں، جنگل میں، بن مینس جنگل۔ کسی بن میں، گاف زبر گا، ہم یہ الف زبر یا، گیا۔ ایک بڑھئی کسی بن میں گیا۔ جیم زبر جا، ہے نون الف، ہے نون الف زبر ہاں، جہاں۔ الف واو نون الٹا پیش، الف واو نون، یہ والا نون اس میں ہی آ رہا ہے۔ الف واو نون الٹا پیش اون، چے یہ زیر چے، اونچے۔ الف واو نون الٹا پیش اون، الف واو نون الٹا پیش اون، چے یہ زیر چے، اونچے اونچے۔ سین الف زبر سا، یہ ہے زبر یا، سایہ۔ دال الف زبر دا، رے ساکن، سایہ دار۔ دال زبر دا، رے خے زبر رخ، تے ساکن، درخت، سایہ دار درخت۔ الف پہ زبر اپ، نون یہ زیر نی، اپنی۔ میم ضاد زبر مز، بے واو الٹا پیش بو، تو ساکن، اپنی مضبوط۔ شین الف زبر شا، خے یہ نون زیر خیں، سایہ دار درخت، اپنی مضبوط شاخیں۔ پہ ہے یہ زیر پھے، لام الف زبر لا، پھیلا، حمزہ یہ زیر اے، پھیلائے، شاخیں پھیلائے۔ اور سبز پتوں کی جھاڑیاں لگائے، بے کھٹکے، بے خوف، بے کھٹکے، بن کی ہوائیں کھا رہے تھے۔ ایک بڑھئی کسی بن میں گیا، جہاں اونچے اونچے سایہ دار درخت اپنی مضبوط شاخیں پھیلائے اور سبز پتوں کی جھڑیاں لگائے، بے کھٹکے، بن کی ہوائیں کھا رہے تھے۔ بڑھئی نے بہت منت سے درخواست کی، اے ہرے بھرے درختوں، تمہارا بڑا احسان مانوں گا، جو مجھ کو اتنی ایک لکڑی کاٹ لینے دو کہ میری کلہاڑی کے دستے کو کافی ہو۔ جو کلہاڑی میں ہتھا ڈلا ہوتا ہے اس کو دستہ بولتے ہیں، اور بینٹا بھی بولتے ہیں، کافی ہو۔ بڑھئی نے بہت منت سے درخواست کی، اے ہرے بھرے درختوں، پیڑوں سے بول رہا ہے، تمہارا بڑا احسان مانوں گا، جو مجھ کو اتنی ایک لکڑی کاٹ لینے دو کہ میری کلہاڑی کے دستے کو کافی ہو۔ ان احمقوں نے مارے غرور کے آگا پیچھا کچھ نہ سوچا، فوراً اجازت دے دی۔ بڑھئی نے اس بات کو غنیمت جانا، قابل قدر غنیمت جانا، اور ایک چھوٹی سی شاخ تراش کر دستہ تیار کر لیا۔ جب کلہاڑی میں دستہ پڑ گیا، یعنی کہ اس نے کلہاڑی میں اپنا دستہ ڈال لیا، پھر تو اس نے یہ غضب ڈھایا، آفت برپا کر دی۔ غضب ڈھانا، آفت برپا ہونا۔ غضب ڈھایا کہ بڑے بڑے درختوں کو جڑ سے کاٹ کر پھینک دیا، اور بن کا ستھراؤ شروع ہو گیا۔ وہ جو جنگل تھا اس کو صاف کرنا شروع کر دیا، ستھراؤ شروع کیا۔ اس مصیبت کے خوف سے سارے بن میں کھلبلی مچ گئی۔ تمام درخت افسوس کر کے کہنے لگے، ان احمقوں نے مارے غرور کے آگا پیچھا کچھ نہ سوچا،
فوراً اجازت دے دی۔ بڑھئی نے اس بات کو غنیمت جانا اور ایک چھوٹی سی شاخ تراش کر دستہ تیار کر لیا۔ جب کلہاڑی میں دستہ پڑ گیا پھر تو اس نے یہ غضب ڈھایا کہ بڑے بڑے درختوں کو جڑ سے کاٹ کر پھینک دیا اور بن کا ستراؤ شروع کیا۔ اس مصیبت کے خوف سے سارے بن میں کھلبلی مچ گئی۔ تمام درخت افسوس کر کے کہنے لگے کہ اب کوئی علاج ممکن نہیں، ہم کو اپنے کرتوت کی سزا بھگتنی چاہیے۔ کرتوت مینس برا کام۔ کرتوت کی سزا بھگتنی چاہیے کیونکہ ہم نے اپنے پاؤں میں آپ کلہاڑی ماری ہے۔ اس سارے قصے پر سے ایک قطعہ ہے، 2 لائن کی شعر ہیں۔ پیش آئے جو مصیبت پڑتی ہے سو بھگتنی، اللہ کی طرف سے جو بھی مصیبت آ جائے تو اس کو پڑتی ہے وہ بھگتنی، ہوتی ہے یوں تسلی مرضی یہی تھی رب کی، پر اپنے کوتکوں سے اپنے کرتوتوں سے پر اپنے کوتکوں سے آتی ہے جو مصیبت، ہوتی ہے ساتھ اس کے شرمندگی غضب کی، کہ اب کوئی علاج ممکن نہیں، ہم کو اپنے کرتوت کی سزا بھگتنی چاہیے کیونکہ ہم نے اپنے پاؤں میں آپ کلہاڑی ماری ہے۔ اس پر سے قطعہ ہے، پیش آئے جو مصیبت پڑتی ہے سو بھگتنی، ہوتی ہے یوں تسلی مرضی یہی تھی رب کی، پر اپنے کوتکوں سے آتی ہے جو مصیبت، ہوتی ہے ساتھ اس کے شرمندگی غضب کی۔ انشاءاللہ اس کے بعد کے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، اب تک کے لیے السلام علیکم۔